اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اردو زبان میں قسط کا لفظ جو ہے ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی حصہ بتانے کے لیے کہ آپ اگر قسطوں میں ادائیگی کر رہے ہیں تو جسے کہتے ہیں کہ مختلف اوقات میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں، تو ہر قسط جو ہے ایک حصہ ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ عربی زبان سے لیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کا تعلق اسی لفظ سے ہے، اور وہ نام ہے المقسط۔ المقسط کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر حقدار کو اس کا حصہ جو ہے وہ انتہائی انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نہ صرف اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو یہ روش اختیار کرتے ہیں، جو مقسطون ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو عدل اور انصاف پر قائم ہوں اور لوگوں کو ان کا صحیح حق ادا کریں، ان کو بھی مقسط کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا گیا کہ شہید اللہ، یعنی کس نے سب سے پہلے گواہی دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ والملائکۃ، اور پھر ملائکہ نے اس بات کی گواہی دی، یعنی فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور ایسے اہل علم جو کہ انصاف پر قائم ہوں، وہ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں، جو عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے اور جس کی پرستش کی جائے، جس کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اولو العلم خالی نہیں کہا گیا، بلکہ ان اولو العلم کا ذکر کیا گیا کہ جو قسط پر قائم ہے، قائما بالقسط، یعنی کہ وہ انصاف کی روش، حق پرستی کی روش جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کسی قسم کی بھی باعثز جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی اپنی احساسات ہوتے ہیں اور انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ اس کو حق سے ہٹا دیتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انصاف پر قائم ہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ لا الہ الا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا یہ بات دوبارہ سے آتی ہے اس آیت میں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ عزیز الحکیم ہے، یعنی یہ کہ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور انسان اگر یہ اپنی حقیقت صحیح کر لے، اپنا قبلہ درست کر لے، تو اس کے باقی تمام جو رشتے ہیں وہ بھی سدھر جائیں گے، وہ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جیسے دوسرے احکامات آتے ہیں، چاہے وہ لین دین کے معاملے میں ہو، تجارت کے معاملے میں ہو، قرض کے معاملے میں ہوں، یا پھر آپ کی انسان کی اپنی پرسنل ریلیشن شپس جو ہوتی ہیں کہ اس میں بعض اوقات کشیدگی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ ایسے وقت آئیں تو لوگوں کو ساتھ ملایا جائے، اور اگر میاں بیوی کا معاملہ ہے تو ایسے لوگوں کو انتخاب کیا جائے جو ایک بیوی کے خاندان سے ہو، ایک شوہر کے خاندان سے ہو، اور پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے حق کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے، وہ اصلاح کرانے کی کوشش کی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ المقسط ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ ہم بعض اوقات ہمارے اپنے آپ کو بہت زیادہ جج کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی صلاحیت زیادہ دی،
مثلاً فرض کریں کہ کسی کی میموری بہت زیادہ اچھی ہے، وہ قرآن میمورائز کر سکتے ہیں، کسی کی میموری نہیں ہے اتنی اچھی کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے قرآن میمورائز نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی اور صلاحیت کسی کو دی گئی ہے، کوئی کسی لحاظ سے زیادہ قابل ہے اور دوسرے میں وہ قابلیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ المقسط ہیں، وہ انصاف کرنے والے ہیں۔ انسان کا کام ہے کہ ہم کو اپنے آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفس پر گواہ بنایا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صلاحیتیں دی ہیں اس کے حساب سے ہمیں محنت کرنی ہے، اور ہر انسان کا محاسبہ جو ہے اس کی صلاحیتوں کے حساب سے، اس کی وسائل کے حساب سے ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے المقسط ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس شخص کو کس طرح سے اس کا جو ہے وہ محاسبہ ہوگا، کس کو کیا صلاحیتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا امام غزالی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ جو نام ہے المقسط، اس کے ضمن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ ایک دفعہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عمر کے ساتھ تھے، اور آپ کو اتنی ہنسی آئی کہ آپ کے جو دانت مبارک تھے وہ نظر آنے لگے، تو حضرت عمر جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے والدین آپ پر قربان ہوں، کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنا مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جو ہے 2 لوگوں کا معاملہ دکھایا گیا کہ جو میری امت سے ہیں، اور قیامت کے روز جو ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں شکایت کرے گا کہ اس شخص نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے، اور یہ دونوں اپنے گھٹنوں پہ اپنے رب کے سامنے جھک جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ آپس کا ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے شخص نے زیادتی کی ہے اسے کہیں گے کہ تم نے جو اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے تم اس کو اس کا حصہ جو ہے وہ دو۔ تو وہ شخص کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی بچی ہی نہیں ہے کہ جو میں اپنے کھاتے سے اس شخص کو جو ہے وہ دے سکوں۔ تو کہیں گے کہ بھئی اس شخص کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے جو تمہیں دی جا سکے۔ تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، پھر یہ ایسا کرے کہ میرے جو ہے کچھ گناہ لے لے، میرے کچھ بوجھ جو ہے وہ کم کر دے۔ تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر رونے لگے کہ وہ کیا بھاری دن ہوگا کہ جب انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑے گی اپنا بوجھ اتارنے کے لیے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اسے کہا کہ تم نظر اٹھاؤ اور اس جنت کی طرف دیکھو، اور جب اس نے جنت کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو پورے شہر ہیں آباد جو کہ چاندی کے بنے ہیں، اور ادھر ایسے محلات ہیں جو کہ سونے سے بنے ہیں، اور پھر اوپر سے انہیں موتیوں سے سجایا گیا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ اے میرے رب، یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ اتنی عالیشان جنت جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کیا انبیاء کے لیے ہے؟ کیا صالحین کے لیے ہے؟ کیا شہداء کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر سکے۔ تو اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رب کہ کون اتنی بھاری قیمت عطا کر سکتا ہے اس جنت کی؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا وہ کس طرح سے میرے رب؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنے بھائی کو آج معاف کر دو۔ تو اس نے کہا کہ یا رب میں نے اسے معاف کر چکا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں اپنے معاملات کو سلجھاؤ، یعنی کہ اپنے آپس میں
امن کے معاملات رکھو، جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو رفع دفع کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس دن جو مومنین ہوں گے ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ امن اور یہ سکون اور یہ آسودگی ان کی تمام تعلقات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کر دیں گے۔ تو یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام غزالی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جب کسی ہم مانگتے ہیں اپنے حقوق دوسروں سے کہ اس نے میری حق تلفی کی اور مجھے اپنا حق چاہیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو سیٹل کرنے والی ہے کہ تمام حقوق کہ کس کے ساتھ جو ہے حق تلفی کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ان کی چاہت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ وہ اپنا انصاف نہیں مانگتے، یعنی وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر کے سامنے جو ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کی چاہت، وہ چاہتے ہیں المقسط کے ساتھ کہ اپنے ساتھ ہوئی ہوئی جو زیادتیاں ہیں ان کو درگزر کر فرماتے ہیں، اور جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ حصہ ملے، ان کی نظر جو ہے وہ گرینڈ پرائز پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے المقسط۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔